کہ اللہ کے بعد کون ہے کہ اگر زمین پہ آسمان گر بھی پڑے تو اسے روکنے والا کون ہے؟ میں آج تھوڑا سا مشکل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، آپ کو آسانیاں ہو جائیں گی۔ جو امام زمانہ کی معرفت سننے کے لیے آئے ہیں ان کے لیے نئے گوشے سے میں آج مولا کی معرفت کے اسرار پیش کرنے لگا ہوں۔ بس آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ قرآن اور آیات اور روایت کے سائے میں آج کا سفر ہوگا کہ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کون ہے جو آسمان کو گرنے سے روکے ہوئے ہے؟ اگر وہ گر بھی پڑے پھر کون ہے جو ان کو گرنے سے روکے رکھے؟ یہ آیت میں نے سورہ فطر کی پڑھی ہے۔ اب سورہ حج کی ایک آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے الم تری ان اللہ سخر لکم ما فی الارض جمیعا منہ والفلک تجری بامرہ ان تقع ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی زمین میں تھا مسخر کر دیا ہے تمہارے، حتیٰ کہ والفلک تجری بامرہ، یہ جو کشتیاں چلتی ہیں یہ بھی اس کے امر کے ساتھ چلتی ہیں۔ اب دو مشکل بات ہے، ایک یہ کہ اس کے امر کے ساتھ کشتیاں چلتی ہیں، اور پھر فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ صلوات پڑھیں مل کے بابا جی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا امام منتظر یا امام منتظر نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ اب پتہ چلا الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض جمیعا منہ، کہ اللہ فرماتا ہے جو کچھ زمین میں ہے ہم نے تمہارے مسخر کر دیا ہے، لیکن تسخیر کیسی ہے؟ والفلک تجری بامرہ، حتیٰ کہ جو کشتیاں چلتی ہیں اللہ کے امر کے ساتھ چلتی ہیں۔ اب اللہ کا امر ذہن میں رکھنا، اور دوسرا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، آسمان زمین پہ گر نہیں سکتا مگر جب تک اس کا اذن نہ ہو۔ اب اس آیت میں دو باتیں ہیں، ایک اللہ کا امر ہے، دوسرا اللہ کا اذن ہے۔ اب مذہب اہل بیت کی کتب بھری پڑی ہے کہ اللہ کا اذن امیر المومنین ہے اور اللہ کا امر امام زمانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امر اور اذن، آج کی گفتگو اللہ کے امر اور اللہ کے اذن پہ ہے کہ اللہ کا امر کیا ہوتا ہے اور اللہ کا اذن کیا ہوتا ہے۔ اور ویسے تو یہ دونوں صفات مشترک ہیں، امیر المومنین میں بھی اور مولا امام زمانہ میں بھی۔ اور شیخ صدوق نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ واحد آل محمد کی ہستیاں ہیں کہ جن کا یجری لأولنا ما یجری لآخرنا ویجری لآخرنا ما یجری لأولنا، ان کے پہلا کا جو حکم ہوتا ہے وہی آخری کا ہوتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور جو آخری کا حکم ہوتا ہے وہی پہلے کا حکم ہوتا ہے۔ امیر مختار بھائی میں یہ جملہ دینے لگا ہوں، جو معرفت سننے کے لیے بیٹھے ہیں، میں آپ کی داد کا انتظار بھی آج نہیں کروں گا، کیونکہ اتنے گوشے آج اسرار کے آپ کے جھولیوں میں ڈالنے ہیں کہ بس سنتے جائیے گا اور بولتے بھی جائیے گا، اپنے مقدر کو جگاتے جائیے گا ان کے ذکر سے۔ اب پہلا جو کہے وہی آخری کہتا ہے، جو آخری کہے وہی پہلا کہتا ہے، حتیٰ کہ یہ بات انبیاء میں نہیں، جو آدم نے کہی وہ نوح نہیں کہہ سکتا۔ اللہ یہ عالیہ جو بات نوح نے کہی وہ ادریس نہیں کہہ سکتا، انبیاء میں یہ بات نہیں، لیکن 14 میں یہ بات ہے جو پہلے محمد نے کی، وہ 5واں بھی کر سکتا ہے، وہ 8واں بھی کر سکتا ہے، وہ 12واں بھی کر سکتا ہے، اور جو بات 12ویں نے کی اب اللہ کا امر اور اللہ کا اذن ہم نے قرآن سے بھی پوچھنا ہے
ویسے زیارت جامع کبیرہ کے جملے ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں، اور یہ امام حسن عسکری بادشاہ سے یہ روایت ہے، یہ جامع، یہ دعا، یہ زیارت معصورہ ہے، معصوم سے وارد ہوئی ہے کہ جب بھی تم معصومین کی زیارت پڑھو سبھی کی، تو زیارت جامع کبیرہ میں یہ جملے ملتے ہیں، بکم بدا اللہ و بکم یختم و بکم فتح اللہ و بکم ان یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا سلامت جو شروع سے میرے ساتھ ہے، میں آپ پر ہی ہے کہ اللہ نے آپ کے وسیلے سے یہ کائنات خلق کی، اور اس کا اختتام بھی آپ پر ہوگا۔ یعنی کوئی ایسی حجتیں ہیں جن سے کائنات بنی ہے، جن پہ کائنات کا اختتام ہونا ہے۔ اب جملہ جا کے سنیے گا، میں معصوم کی حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں لم یخل الارض من حجت ظاہرت او باطنت غائبت، فرمایا جب سے اللہ نے اس زمین کو خلق کیا ہے نا، یہ زمین کبھی بھی نہ حجت ظاہری سے خالی ہوئی ہے نہ حجت باطنی سے خالی ہوئی ہے۔ اللہ بکم بدا اللہ، آپ سے اللہ نے ابتدا کی۔ اب میرا ایک سوال ہے، یہ پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ بچے بیٹھے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں، جناب آدم کو اس دنیا میں آئے ہوئے تقریباً 1000 سال سے اوپر ہو گیا ہے، لیکن آج بھی سائنسدانوں نے جو تحقیق کی ہے اس میں یہ ملتا ہے کہ ہزاروں سال بلکہ کروڑوں سال پرانے آثار قدیمہ لوگوں نے جمع کیے ہیں کہ یہ کروڑ سال پہلے کے آثار قدیمہ ہے۔ جناب آدم کو تو گزرے ہوئے 1000 سال سے اوپر ہوا ہے، یہ بتاؤ آدم سے پہلے زمین پہ حجت کون تھی؟ اللہ اللہ اکبر۔ مولا سلامت رکھے یار، جو اپنے مقدر کی طرح جاگ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ امیر مختار بھائی یہ سوال بنتا ہے نا، آدم کو تو 10,000 سال ہوئے، لیکن معصوم فرماتے ہیں لم یخل الارض منذ خلقت، خالی نہیں ہوئی زمین جب سے زمین خلق ہوئی ہے، یعنی آدم کی خلقت بھی زمین سے، اس کا مطلب زمین پہلے ہے آدم بعد میں۔ اب معصوم فرماتے ہیں زمین خالی نہیں ہوئی حجت سے، من حجت ظاہرت او حجت غائبت مستور، یا کوئی غائب حجت یا کوئی ظاہری حجت۔ اب یہ کون حجت ہے جو آدم سے بھی پہلے؟ آدم نہیں ہے تو وہ حجت ہے، جس طرح میں نے پہلے مجالس میں بتایا کہ ان الحجت قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق، کہ حجت خلق سے پہلے بھی ہے، حجت خلق کے ساتھ بھی ہے، حجت خلق کے بعد بھی ہے۔ یہ آدم سے پہلے والی حجت کون ہے؟ یہ آدم کے بعد۔ یہی تو وجہ ہے کہ میں نے کہا اس حجت کا اطلاق ہوتا ہی صرف امام زمانہ پہ ہے، کہ جو آدم سے پہلے بھی تھا، جو آدم کے ساتھ بھی تھا، جو آدم کے بعد بھی ہوگا، حتیٰ کہ قیامت تک جتنی حجتیں بظاہراً آئی ہیں وہ چلی گئی ہیں، واحد امام زمانہ ہے جو آج بھی باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ حجت کے ساتھ چلنا، حجت کے ساتھ ہونا، خلق کے ساتھ۔ اب حجت کا حق ہے کہ یہ خلق سے پہلے ہو، اور یہی بات ہے کہ کیا زمین پہ نبی حجت سے نہیں، جو نبی آدم کے بعد آئے وہ آدم سے پہلے حجت کیسے بن سکتے ہیں؟ ہمارے مذہب کے ایک عالم گزرے ہیں، ان سے کسی عیسائی کا ایک مناظرہ ہوا، اس نے مناظرے میں یہ بات کی اگر تمہارا نبی افضل ہے تو پھر وہ زمین پہ کیوں؟ ہمارا نبی افضل ہے اس لیے وہ آسمانوں پہ ہے، اگر تمہارا نبی افضل ہوتا تو وہ بھی آسمانوں پہ ہوتا، زمین پہ کیوں ہے؟ تو اس عالم نے کیا خوبصورت دلیل دی، قرآن کی ایک آیت پڑھ کے اس نے کہا آسمانوں پہ رہنا یہ فضیلت کی دلیل نہیں، قرآن تو یہ کہتا ہے اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، فرمایا بہتر لوگوں کے لیے وہی ہے جو زمین پہ رہتا ہے۔
جو لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین پہ ہے، تو ہمارا نبی زمین پہ اس لیے ہے اور بہتر اس لیے ہے کہ نبی لوگوں کو نفع دے رہا ہے۔ تو پتہ چلا عیسیٰ جیسی حجت بھی آدم سے پہلے زمین کے لیے حجت نہیں۔ یہ کون سی ایسی حجتیں ہیں؟ منذ خلقت، او یہ وہی اللہ کا اذن، یہ وہی اللہ کا امر ہے کہ جو نہ تو آسمان کو زمین پہ گرنے دیتے ہیں۔ بکم یختم، انہی کے ساتھ کائنات کا اختتام ہوگا، انہی کے ساتھ کائنات کی ابتدا ہوئی ہے۔ اور دیکھیے آسمان کو گرنے نہیں دیتے۔ قرآن کے ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، اس کے بعد مزید بات واضح ہو جائے گی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یوم تشقق السماء بالغمام، کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آسمان غمام کے ذریعے، بادل کے ذریعے پھٹ جائے گا۔ اب جو علماء طبیعت ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، یا جنہیں اجرام افلاک کی حرکات کا پتہ ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ بادل اگر قیامت تک بھی اڑتا رہے تو پہلے آسمان تک نہیں پہنچ سکتا، تو آسمان کو پھاڑے گا کیسے؟ یعنی ساری زندگی اڑتا رہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ ایک غمام ایسا ہے جس نے آسمان کو پھاڑ دینا ہے۔ تو جب ہم نے زیارت امیر المومنین کے جملے پڑھے تو اس میں یہ پتہ چلا الغمام ہوا امیر المومنین، وہ جو بادل کو پھاڑنے والا ہے وہ امیر المومنین ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یوم تشقق السماء بالغمام، کہ جب آسمان کو بادل پھاڑ دے گا غمام۔ اب جانتے ہو کہ غمام ہے کیا؟ مولا کی زیارت کے جملے، الغمام ہو امیر المومنین، وہ جو آسمان کو پھاڑنے والا ہے نا، غمام اسے امیر المومنین کہتے ہیں۔ اچھا مولا کی نسبت ہے، غمام لقب ہے امیر المومنین کا۔ جاگنا جو امام زمانہ سننے کے لیے آئے بیٹھے ہو، امین مختار بھائی میں پہاڑ سے بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، غمام کیا ہے؟ امیر المومنین کا لقب ہے۔ اچھا پھر اب پتہ چلا قرآن کی اس آیت کا کہ جس میں اللہ یہ فرماتا ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے کہ کیا لوگ اس انتظار میں آئے کہ اللہ غمام پہ سوار ہو کے اس دنیا میں آئے؟ اچھا غمام لقب ہے امیر المومنین کا، ایسی بات ہے نا، غمام لقب امیر المومنین کا ہے۔ اب یہ کون سا اللہ ہے جو غمام پہ چڑھ کر آئے گا؟ جانتے ہو آسمانوں سے صاحب کو لے کر آنے والا امیر المومنین ہوگا۔ اللہ پریشان بیٹھے ہیں آپ، باتیں مشکل ہو رہی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اسی لیے کہا کہ لوگ اس انتظار میں ہیں۔ اب مولا امیر المومن، اچھا علی کا مقدر یہ ہے کہ علی مہر نبوت کا سوار، قائم وہ ہے جو علی پہ سوار ہے۔ اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو پتہ چلا حجت ہر دور میں ضروری، اور بلکہ مولا کا نہج البلاغہ میں خطبہ ہے۔ بھائی امیر مختار جملے سنیے گا آپ، علماء کو سنتے ہیں، میں آپ سے دعا لینے کے لیے جملے پھر دہرا رہا ہوں۔ مولا امیر المومنین کا چونکہ حجت ہر دور میں رہی ہے، قبل الخلق، مال خلق و بعد الخلق، اور اسی لیے تو مولا امیر المومنین فرماتے ہیں الحمدللہ الذی یتجلی لخلقہ بخلقہ۔ اللہ اکبر، حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے تجلی دکھایا مخلوق کو مخلوق کے ذریعے۔
اللہ اکبر، مخلوق کو مخلوق کے ذریعے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جناب موسیٰ جو طور پہ گئے تھے، رب ارنی انظر الیک، فرمایا انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھ. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا. پتہ یہ چلا کہ اللہ کی تجلی کو دیکھ کے موسیٰ بے ہوش نہیں ہوا تھا، یہ کسی مخلوق کی تجلی تھی. اللہ اکبر. چلو میں مولا کے اپنے جملے سنا دیتا ہوں کہ امام زمانہ خود بادشاہ فرما رہے ہیں کہ انا متجلی لموسیٰ علی شاہق الطور، انا مونس و ابراہیم، انا اقیم یوم النشور. اللہ اکبر. میں ہی تھا جو موسیٰ کو تجلی دکھانے والا تھا، میں ہی تھا جو ابراہیم کا مونس تھا، اور میں وہ ہوں انا اقیم یوم النشور جو حشر اور نشر برپا کرنے والا ہے. لگتا ہے آپ کسی سوچ میں بیٹھے ہیں یا میں مولا کا ذکر بڑا مشکل کر رہا ہوں. تو یہ اچھا یہ بھی بتا دوں، میں نے پہلے بتایا کہ زمین کا جو سبب ہے نا، 3 حدیثیں میں آپ کو معصوم کی سنا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آگے کا سفر کرتے ہیں. آج اذن اور امر پہ بات کرنی ہے کہ اذن اللہ کون ہے اور امر اللہ کون ہے، قرآن کی آیتیں. اور یہ میں بتا دوں عنوان اتنا بڑا ہے کہ اذن قرآن میں 27 مرتبہ آیا ہے. سبحان اللہ. ذمہ داری کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں. 27 مرتبہ. اور پھر اسرار تو اسرار ہے. 27 مرتبہ 27 کو جمع کیا جائے تو 7 بنتا ہے، اور 7 عدد ہے میرے مولا عباس کا. اس لیے اذن کی حقیقت ہے ہی عباس کے ساتھ، جیسے اذن عباس میں حسین کا معنی ہے. اللہ اکبر. یار جو اسرار سننے بیٹھے ہو مولا عزت عطا فرمائے، جو اسرار سننے کے لیے بیٹھے ہو، جیسا اذن ایسے تو لوگ اللہ کا اذن نہیں مانتے جیسے عباس میں حسین کا معنی. اس لیے اذن 27 مرتبہ قرآن میں آیا ہے. میں بعد میں بیان کروں گا. یعنی کوئی بھی انبیاء میں سے بھی کوئی ایسی حجت نہیں ہے کہ جو سبب ہو اس کائنات کے رکنے کا، آسمان کو زمین سے گرنے کا، کوئی بھی نہیں سوائے 14 کے. اور 14 میں بھی میں آپ کو مولا امام زمانہ کا فرمان دکھا سکتا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں آنا سبب المتصل بین السماء والارض. زمانے والوں میں ہی تو وہ قائم ہوں جو زمین اور آسمان کے درمیان سبب متصل ہوں. اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. انا سبب المتصل بین السماء والارض، انا حجاب اللہ الاکبر، میں اللہ کا حجاب اکبر ہوں، میں وہ سبب ہوں. اور اس لیے تو معصوم فرماتے ما منا علی الارض لساخت الارض بعلیہا، ہم 14 میں سے کوئی بھی زمین پہ نہ ہو تو زمین اپنے باشندوں کو نگل جائے. یہ امام صادق کا فرمان. اور امیر المومنین کا فرمان بتاتا ہوں. مولا امیر فرماتے ہیں ما منا علی الارض مخضرت ولا علی الارزاق قد دخلت. فرمایا اگر ہم 14 میں سے کسی ایک کی جوتی کا تلوا زمین پہ نہ چلے تو زمین انگوری دینا ہی بند کر دے. مخضرت یا امام منتظر، یا امام منتظر، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی حق. مولا آپ کو سلامت رکھے. یعنی سبب جو ہے آسمان کو زمین پہ گرنے نہ دینا، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، جو شروع سے میرے ساتھ ہیں، یہ سبب آل محمد ہیں. اور آل محمد میں سے یہ لقب امام زمانہ بادشاہ کا، اور اللہ کے اذن سے، اور اللہ کا امر، اللہ کا اذن امیر المومنین، اللہ کا امر امیر المومنین، اذن امام زمانہ بادشاہ. اور میں قرآن سے اذن کی 27 آیتیں ہیں، اگر ان کی تفسیر بیان کروں، ایک ایک آیت کی تعویل بیان کروں تو کم از کم آگے والے چند درس صرف اسی اذن پہ ہی گزر جائیں گے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اور اسرار آپ کی جھولیوں میں ڈالے جائیں، اور 3-4 آیتیں پڑھتے ہیں، آج کا وقت بھی تمام ہو جائے گا. اذن کیا ہے قرآن سے نہ پوچھیں. آؤ
قرآن سے، بلکہ 3-4 مثالیں دینا چاہتا ہوں اذن کی۔ جناب عیسیٰ کے بارے میں مشہور ہے کہ عیسیٰ کہتا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فینفخ فیہ فطیرا باذن اللہ۔ کہتے ہیں کہ عیسیٰ جب پرندہ بناتا تھا تو کرتا کیا تھا؟ پانی اور مٹی کو جمع کرتا، پھر اسے پھونک مارتا تو پرندہ بن جاتا۔ اب 2 باتیں ہیں، کیسے پرندہ بنتا؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اور میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ اللہ کا اذن کون ہے؟ امام زمانہ۔ اور یہ بات بھی بتا دوں، اگر پرندہ بنانا ہی تھا تو جناب عیسیٰ کو پانی کی کیوں ضرورت تھی؟ مٹی سے بنا دیتے۔ یہ نبی ہے، پانی کے بغیر مٹی سے پرندہ نہیں بنا سکتا۔ ادھر بہلول ہے جو خالی مٹی سے جنت بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا آپ کو سلامت رکھے یار۔ چلو میں راضی ہوں، اتنا ہی بول پڑے ہو تو میں راضی ہوں، مشکل باتیں ہیں۔ وہ نبی ہے جو پانی کو، بھائی امیر مختار، مٹی کے ساتھ نہ ملائے تو پرندہ نہیں بن سکتا، یہ خالی مٹی دیتا ہے۔ کیوں کہ عیسیٰ کے زمانے میں جو حجت تھی وہ غائب تھی، بہلول کے زمانے میں حجت سامنے تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا سلامت رکھے۔ عیسیٰ، اور یہ بھی بتا دوں کہ جناب عیسیٰ جو پرندہ بناتا تھا، جو پانی اس کے پاس تھا، روایت میں ملتا ہے کہ وہ پانی شہر کم کا تھا۔ وہ پانی شہر کم کا تھا جو اپنے ساتھ رکھتا تھا، جب مٹی کو جمع کرتا، پانی ملاتا، پرندہ بناتا تو وہ شہر، اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے شہر کم امام زمانہ کا شہر ہے۔ اور ویسے بھی اس آل محمد کہا گیا ہے کم کو کہ آل محمد کا آشیانہ ہے اور امام زمانہ کا شہر ہے، اور جس کے شہر کا پانی مردوں کو زندہ کر دے۔ اللہ اکبر، اور جس امام کے شہر کے پانی میں یہ تاثیر ہے، اس کے وجود میں کیا تاثیر ہوگی؟ اچھا، طیرا باذن اللہ، میں جب بھی وہ پرندہ بناتا تھا اللہ کے اذن سے، اور اللہ کے اذن ہے امام زمانہ۔ اب تیار رہیے گا، میں قرآن کی 2-4 آیتیں اور پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا مرنے والا اس وقت تک مار ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ امیر مختار بھائی، میں ایک بات کہنے لگا ہوں، اگر جن کے دل میں علی کی ولایت ہے سمجھ آ گئی تو میرے ساتھ ضرور ہاتھ بلند کریں گے، بولیں گے تو پتہ یہ چلا جینے والا آل محمد کے بغیر جی تو سکتا ہے مگر مر نہیں سکتا۔ اللہ اللہ، حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ ہاتھ یہ چہرے سلامت رہے۔ یعنی جینے والا ان کے بغیر جی تو سکتا ہے، اور یہی تو بات ہے کہ قرآن میں بھی کہتا ہے اللہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، جب بھی موت آتی ہے تو حق کے ساتھ آتی ہے۔ اور یہ بھی بتانے والی بات ہے کہ حق کیا ہے، رسول نے نہیں فرمایا تھا الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ اگر انسان مرے بھی صحیح، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ اور 2 باتیں، اللہ کا امر اور اللہ کا اذن۔ اور اللہ کا امر کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ کا امر ارادہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے کن فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی خلقت بنانا یہ علی کا کام ہے، خلقت بچانا یہ قائم کا کام ہے۔ اللہ اکبر، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ یا امام منتظر، نعرہ حیدری، اور اس بات میں بھی نہ رہنا
کہ یہ امر جو ہے یہ اللہ ہے، نہیں، انما امرہ اذا ارادہ، جب اس کا امر ارادہ کرتا ہے. اگر اللہ کی بات ہوتی تو آیت یوں ہوتی انما اذا اراد اللہ شیئا، جب اللہ ارادہ کرتا ہے. نہیں، خلقت کی بات ہے تو پھر علی سے، اگر اللہ کے ارادے کی بات ہو تو پھر اللہ ارادہ یہی کرتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. خلقت بنانی ہو تو علی کا کام، آل محمد کا کام. درود پڑھے مل کے باواز. اب امیر المومنین نے امر سے ایک بات یاد آ گئی ہے کہ حیوانوں کی آوازیں بتائی ہیں. جب وہ بولتے ہیں نا، چونٹی بولتی ہے تو کیا کہتی ہے، کوا بولتا ہے تو کیا کہتا ہے. بولتے بولتے امیر المومنین سے پوچھا کہ مولا یہ جو شیر دھاڑتا ہے تو یہ کون سی آواز نکالتا ہے. تو مولا نے وہ بتائی تھی، میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ بھی توجہ سے سن لیجئے گا کہ مولا امیر کا بتایا ہوا جملہ ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ شیر جب دھاڑتا ہے نا وہ کہتا ہے امر اللہ، یہ 14 ہی اللہ کا امر ہے. اللہ اکبر. مولا سلامت رکھے یار، مالک عزت عطا فرمائے. جو ذکر میں بولنے کے لیے ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، کم از کم جو کلندر کی زیارت کر کے ہیں ان کا تو حق بنتا ہے کہ علی کا نام بلند کرے. ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. کلندر کا دیا ہوا سبق یاد نہیں ہے تمہیں؟ کلندر نہیں کہتا اے دل بیا و ذکر شاہ بو تراب کن، کعبے آباد ساز و خیبر خراب کن، کتاب خالی کے ذکر علی بمند، لعنت بر کتاب و صاحب کتاب کن. کہتے علی اے دل علی کا ذکر کر. جانتا نہیں علی کون ہے؟ علی وہ ہے جس نے کعبے کو آباد کیا ہے، خیبر کو خراب کیا ہے. اور کہتے ہیں کتاب خالی کے ذکر علی بمند، لعنت پر کتاب و صاحب کتاب کن. وہ کہتے ہیں جس کتاب میں علی کا ذکر نہ ہو اس کتاب پہ بھی لعنت، اس کے مصنف پہ بھی لعنت. مولا آپ کو سلامت رکھے. اب بحال ہو کے بیٹھا کرو مولا کے ذکر میں، کیونکہ یہ کیفیت تو فرشتوں میں بھی طاری ہوتی ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علی کا ذکر ہو اور مومن چپ کر کے بیٹھا رہے. یہاں پہ تو گنگے بول پڑتے ہیں، بہرے بول پڑتے ہیں. تو جسے مالکوں نے زبان دی ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ مالکوں کی زبان میں بولے. اب اللہ کا اذن، کوئی بندہ نہیں مر سکتا مگر اللہ کی اذن کے ساتھ. ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں اور اسی کی تشریح میں آج کی مجلس کا اختتام ہو جائے گا. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ آیَةً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. فرمایا کوئی بھی رسول دنیا میں کوئی بھی معجزہ لے کر آیا ہے تو وہ اللہ کے اذن کے ساتھ دکھایا ہے. اللہ اکبر. کوئی بھی معجزہ نبی لے کر آیا اللہ کے اذن کے ساتھ. اب دیکھیں معجزہ ہوتا کیا ہے، آیت کیا ہے. ایک قرآن کی اور آیت یاد آ گئی ہے، پوچھی سلمان نے تھی میرے مولا علی سے. اس میں آیت کا ذکر ہے کہ جو آج بھی اپنے آپ کو آیت اللہ کہتے ہیں، آیت اللہ العظمیٰ کہتے ہیں، ان کے لیے جملہ دینے لگا ہوں. یہ حقیقی لقب ہے میرے مولا کا. سامنے سلمان بیٹھا تھا، یہی سورہ نجم کی یہ آیت تلاوت کی کہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، کہ حبیب تحقیق آپ نے اپنے رب کی آیت کبریٰ کو دیکھا نہیں تھا. سلمان نے یہ پوچھا یا مولا یا یہ آیت کبریٰ کیا ہے؟ فرمایا تھا مَا مِنْ آیَةٍ هِيَ أَكْبَرُ مِنَّا. سلمان اللہ نے کوئی ایسی آیت خلق کی ہے جو علی سے بڑی ہو. اللہ اکبر. مولا آپ کو سلامت رکھے یار، مالک ان چہروں کو آسان رکھے، مالک عزت عطا فرمائے. ما من آیت، بسم اللہ جی، ما من آیت ہے اکبر منا. اللہ کی کوئی ایسی آیت ہے جو علی سے بڑی ہو؟ تو آیت کوئی نبی بھی معجزہ لے کر آیا ہے تو وہ معجزہ اللہ کے اذن کے ساتھ دکھائے گا. اب بھائی امیر مختار جو بندے میرے ساتھ شروع سے بیٹھے تھے تقریباً یہ 40 منٹ ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے، اب میں 3-4 باتیں اور کرنے لگا ہوں
اور میں نے اپنے امام کے ساتھ اس عنوان کو ضم کرنا ہے. جو مولا کے منتظرین بیٹھے ہیں ان سے دعا لینے کے لیے, جو مولا کا عنوان بزرگوں سے سن رہے ہیں, مجھ طالب علم سے بھی سن رہے ہیں, میرے حق میں ضرور دعا کریں گے. میں عنوان کو ضم کرنے لگا ہوں, کوئی بھی نبی اس زمانے میں معجزہ لے کر آیا اس وقت تک وہ معجزہ دکھا نہیں سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. اور میں نے پہلے بتا دیا اللہ کے اذن کو امام زمانہ کہتے ہیں. معصومین سے پوچھا گیا, بلکہ معصوم فرماتے ہیں مذہب اہل بیت کی کتب کی ضمانت کے ساتھ, یہ میں روایت پڑھنے لگا ہوں, معصوم فرماتے ہیں کسی نبی نے اس وقت تک کوئی معجزہ دکھایا ہی نہیں, فقط توسل بنا, جب تک ہم سے متوسل نہیں ہوا. مولا عزت عطا فرمائے, جب تک ہم سے متوسل, فقط توسل بنا, اس وقت تک. چلو یہی عیسیٰ کی بات ہم کر رہے تھے. روایت ہے سنی میں نے ایک عالم سے ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں, انہوں نے کہا تھا کہ امام صادق کے زمانے میں ایک مردہ کو زندہ کر رہے تھے. اب دیکھیں اللہ کا امر بھی 14, اللہ کا اذن بھی یہ 14, خود بھی اللہ کا اذن. تو مولا نے نا اس مردے کو اٹھانے کے لیے فرمایا قم باذن اللہ, تو وہ نہیں اٹھا. جلال میں آ کے فرمایا قم باذنی, کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. چونکہ اذن سے مراد بھی تو وہ خود ہی سے, فرمایا میرے اذن کے ساتھ, جانتے نہیں میں ہی تو اللہ کا اذن ہوں. ہر نبی نے معجزہ دکھایا اللہ کے اذن کے ساتھ. اب امیر مختار بھائی, حیدر بھائی, میں یہ جو مہدی بھائی میں حدیث پڑھنے لگا ہوں نا, یہ مولا کی علامات میں سے یہ آپ کو مل جائے گی. الحتمیات میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور بھی. اور میرا دل ہے اتنا بڑا میں جملہ کہنے لگا ہوں, کم از کم جو مولا کا منتظر بیٹھا ہے نا, ہو سکے تو کھڑے ہو کے مولا کو سلام پیش کرنا اس روایت پہ, نہیں تو اپنا ہاتھ ضرور کھڑا کرنا مولا کے قدموں پہ جا کے لگے گا. انشاءاللہ میرا یہ عقیدہ ہے, میرا یہ ایمان ہے. میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے آپ کو بتلا دیا, کسی نبی نے اس وقت تک کوئی معجزہ دکھایا نہیں, کوئی آیت دکھائی نہیں جب تک آل محمد سے متوسل نہ ہوا. انبیاء کے معجزے کیا تھے؟ موسیٰ عصا لے کر آیا, یہ موسیٰ کا معجزہ تھا. ید بیضا لے کر آیا, یہ موسیٰ کا معجزہ تھا. شعیب کی ناقہ آئی, یہ شعیب کا معجزہ تھا. نبی اپنے ساتھ معجزے لے کر آتے رہے. اللہ نے ان کو معجزے دیے, امت نے مانگا, عیسیٰ نے پانی اور مٹی کو جمع کیا. یہ اور بات ہے کہ جب تک آل محمد کا نام نہیں لیتا تھا پرندہ نہیں بنتا تھا. انبیاء معجزے لے کر آئے, جب بھی دکھایا اللہ کے اذن کے ساتھ دکھایا. اور جو امام زمانہ کے منتظر بیٹھے ہو, جب میرے مولا کا ظہور ہوگا, 4 سیدوں نے استقبال کرنا ہے امام زمانہ کا. سید حسنی نے, سید حسینی نے, سید خراسانی نے, سید ہاشمی نے, سید حسنی. آگے جب مولا اعلان فرمائیں گے نا کہ میں قائم حجت خدا آ گیا ہوں زمین پہ, عقیدہ ہوگا سید حسنی کا کہ واقعاً حجت خدا ہے, لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے قائم سے سوال کرے گا کہ مولا اگر آپ حجت خدا ہیں تو روایت یہ ہے کہ ان اللہ خزانۃ فیکم و خزانۃ الامام فی خاتمتہ. فرمایا اللہ کے جو خزانے ہیں اللہ نے وہ کم میں چھپا رکھے ہیں. امام کا جو خزانہ ہوتا ہے اس کی انگوٹھی ہوتی ہے. اگر آپ حجت خدا ہیں تو پھر نبیوں کے معجزے دکھائے. امام زمانہ اپنی انگوٹھی کو پھیریں گے تو عصائے موسیٰ گرے گا, ید بیضا گرے گا, ناقہ مولا آپ کو سلامت رکھے. جو شروع سے میرے ساتھ تھے مولا عزت عطا فرمائے. یعنی امام اپنی انگشتر میں فرق یہی ہے کہ جو کائنات کو اپنی انگوٹھی میں رکھے. نبیوں کے معجزے اگر طلب کرے سید حسنی تو اپنی انگشتر کو, نیک اختر کو, چمکنے والی کو اگر پھیرے
تو سہلے کی ناکہ آ جائے. اس میں بہت سارا مواد ہے کہ جناب سہلے کی جو ناکہ تھی وہ کیسے آئی تھی، اور اس کے لیے خود امیر المومنین کا فرمان ہے. سرکار فرماتے ہیں انی مخرج الناکہ، وہ جو سالے کی ناکہ تھی نا وہ اس کو نکالنے والا بھی میں علی ہوں. اللہ اللہ، جو عقیدے والے بیٹھے ہیں یار، امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے. یہ درود پڑھ لیں مل کے بابا سے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا امر اور اللہ کا اذن ایک ہی ہے. کائنات عالم میں جو بھی تحول ایجاد ہوتا ہے، جو بھی معجزہ ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، یہ ہوتا یا اللہ کے اذن کے ساتھ ہے یا اللہ کے امر کے ساتھ ہے. حتیٰ کہ روایت میں ہے لِيُعْرَضُ اللَّهَ، جو کچھ بھی اللہ کی طرف پہلے پیش کیا جاتا ہے نا، اللہ کے بعد ثم علی رسول اللہ، ثم علی امیر المومنین، پھر علی کے بعد رسول کے بعد، رسول کے بعد علی کے بعد، علی کے بعد ثم واحد بعد واحد حتی ینتہی الی صاحب الزمان، کہ یہ امر امام زمانہ تک پہنچتا ہے. یعنی جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے نا مخلوق کے لیے، وہ پہلے رسول کے سامنے، پھر علی کے سامنے، پھر کرتے کرتے امام زمانہ کے سامنے. اب جاگنا جو امام زمانہ کے منتظر بیٹھے ہو. میں آخر جملہ کہنے لگا ہوں، اس کے بعد دعا مانگنی ہے کیونکہ شعبان میں مسائل میں نے نہیں پڑھنے تھے. جملہ سنیے گا، جو آسمان سے آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے رسول کے پاس، پھر امیر کے پاس، پھر ایک ایک ائمہ میں سے حتی ینتہی الی صاحب زمان، امام زمانہ تک پہنچتا ہے. اور جو یبدأ من الارض، جو زمین سے آسمان کی طرف جاتا ہے، یبدأ بصاحب زمان، اس کی ابتدا امام زمانہ سے ہوتی ہے. تمہاری نمازیں زمین سے آسمان کی طرف جاتی ہیں، جاگنا پہلے امام کی بارگاہ میں جاتی ہے. اگر عبادت میں اس کے دادا کی ولایت ہو تو جائے گی، وگرنہ زمین. ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے بڑا بڑا سخیلا کلندر. اسی کے ساتھ دعا ہے امام زمانہ آپ کو سلامت باکرامت فرمائے، بانیان کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے. مالک ہماری اسی حجت کا جلد ظہور فرما. پاک مالک و مولا کو ہم پہ راضی و خوشنود فرما.